ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قابل احترام حضرات و خواتین، آج کا دن یوم مسرت ہے، یوم شادمانی ہے، یوم عید ہے. ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے خالق مالک معبود برحق اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کی رضا کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم پر اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا، زکوٰۃ و صدقات کا التزام کیا، اللہ اور اس کی مخلوق کو ان کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کیا. آج کا دن یوم الجائزہ ہے، انعامات اور ایوارڈ دینے کا دن ہے. اللہ کے ان مقربین بندوں کے لیے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی، اعتکاف کا عمل اختیار کیا، جنہوں نے خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج کا دن مبارک ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر والدین کی خدمت کی، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے یوم فرحت ہے، لمحہ انبساط ہے، جنہوں نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہر عمل صالح اختیار کرنے کی کوشش کی. اور حیف ہے، بدقسمتی ہے، شومیہ قسمت ان لوگوں کے لیے کہ رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں ایک بار پھر آیا، لیکن وہ خواب غفلت میں مدہوش رہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کیے نہ اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے. رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے. نزول قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ساری نوع انسانیت کے لیے بحیثیت رحمت للعالمین خاتم الانبیاء مبعوث ہونا اللہ رب العزت کا بہت بڑا ایک احسان ہے۔ یہ وہ ابدی سرمدی نعمتیں ہیں کہ ان کے ملنے پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، معنوی طور پر، فکری طور پر، مادی طور پر، باطنی، ظاہری، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن یہ جو ایمانی روحانی نعمتیں ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم حقیقی نعمتوں پر جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ مال و دولت، سیم و زر، جاہ و منصب، علم و فضل، حسن و جمال، مقام و مرتبہ، اولاد، جائیداد، یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن زوال پذیر ہیں، یہی رہ جانے والی ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وہ انسان ذی شعور ہے، صاحب عقل و فراست ہے، جو دنیاوی نعمتوں کو پانے میں اتنا غرق نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی نعمتوں سے کسے دور ہو جائے، آخرت کو بھول جائے۔ یہ کسی بھی انسان کی عقل، دانائی، حکمت کی دلیل ہے کہ وہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کرے، اور اس کے برعکس بدبختی ہے، حماقت ہے، جہالت ہے اس انسان کے لیے جو دنیا کی نعمتوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے، اپنے اللہ کو بھول جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، سنت کو بھول جائے۔ عقل مندی کی یہ دلیل ہے کہ دین و دنیا کا حسین امتزاج کیا جائے، اسی نظام حیات کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی صورت میں تمام نوع انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہترین دنیاوی زندگی اور اخروی خیرات و برکات کو جمع کر دیا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے۔ رمضان المبارک اول تا آخر سب کے لیے دعوت فکر و عمل ہے، اور جو اس میں نیکیاں کی گئی ہیں اللہ کی توفیق سے اب ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، یہ اہم سوال ہے ہر ایک کے لیے۔ انسان جب دنیا میں محنت کرتا ہے، خون پسینے سے جمع پونجی سنبھال کے رکھتا ہے، اسے اس کے تحفظ کا فکر ہوتا ہے، اور جو اپنی کمائی کو محفوظ نہ کر سکے لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ تو رمضان میں جو نیکیاں کی گئی ہیں روزوں کی شکل میں، قیام اللیل، تراویح، تہجد کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں،
کسی بھی صورت میں ان کو محفوظ کرنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہے اس کا نام ہے استقامت. دین میں، اخلاق میں، عمل صالح میں استحکام اور سالمیت کا مظاہرہ کرنا. اگر ہم رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرتے رہے ہیں جو کہ نفل ہے، پورا قرآن کریم پڑھا ہے جو کہ مستحب ہے، پورا قرآن کریم سنا ہے تراویح میں جو کہ مستحب ہے، اب استقامت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم 5 اوقات کی فرض نماز اسے اپنی زندگی کا لازمہ بنائیں اور 5 وقت کی نماز کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر عمل کریں. نماز کے بغیر ایمان اسلام بے معنی ہے. بہت سے مسلمان سستی کر رہے ہیں اور جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں اکثر پریشان ہیں کہ مسجدوں کو بند کیوں کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں SOPs پہ عمل کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میں دن میں کتنی نمازیں ادا کرتا ہوں. جو اس وبائی مرض سے پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، مسجد میں آتا تھا، اعتکاف، قیام، تلاوت سارا عمل کرتا تھا، اگر وہ ان حالات کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر رہا، گھر کر رہا ہے، اس کو وہی ثواب ملے گا جو پہلے ملتا تھا. لیکن علامت استفہام ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے یہ عمل نہیں کرتے تھے. آج ہمارے پاس مہلت ہے رجوع اللہ کی، صدق دل سے توبہ استغفار کی، کہیں یہ لمحات بھی نہ گزر جائیں. دنیا بدل چکی ہے، تاریخ انسانیت کا دھارا چینج ہو چکا ہے. اب بہت سے مسائل، چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اور ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. یاد رکھیے یہ کرونا وائرس زیادہ سے زیادہ کسی انسان کی جان لے لے گا. فکر یہ ہو کہ ہر حالت میں ہم اپنے دین اور ایمان پہ قائم رہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعائیں التجائیں کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، عقیدہ توحید پر ہماری موت ہو. حسن خاتمہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ موت مسجد میں آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ موت سجدے کی حالت میں آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ موت تلاوت کرتے ہوئے آئے. ضروری یہ ہے، یہ بات ذرا غور سے سن لیجئے، کہ ہمارا عقیدہ توحید ہو. جب وقت اجل آئے تو زبان پہ کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ. شرک سے نفرت ہو، کراہت ہو، سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو، بدعات خرافات سے ہم دور ہوں. عقیدہ توحید. اگر کسی جھونپڑی میں موت آتی ہے، عقیدہ توحید کی حالت میں صحرا، جنگل، پہاڑوں میں موت آتی ہے، وہ موت قابل رشک ہے. وہ موت مومن کی معراج ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے، موت بیت اللہ کی چھاؤں تلے آئے، وہ موت بدبختی کی موت ہے. اللہ رب العزت انسان کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، اس کے عمل کو دیکھتے ہیں. جو سطحی قسم کی چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر جو حقیقی بنیادی چیزیں ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالتوحید ہو،
موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت چیز ہے کہ اس کی فکر کی جائے، پلاننگ کی جائے۔ جس طرح ہم اپنے بزنس کے لیے اور مادی ضروریات کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ یہ ہو میرے مرنے کے بعد میرا اور میری اولاد کا کیا بنے گا، مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اب تو دنیا میں حساب و کتاب ہو رہے ہیں۔ کل کی ایک دن میں 4000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں پوری دنیا میں، صرف ایک دن میں۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ ہر کوئی اپنے ذوق، اپنے مطالعہ، اپنے ڈسپلن کی روشنی میں اس کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ قطع نظر اس کے یہ دجالی فتنہ ہے، صہیونی سازش ہے، انسانی فالٹ ہے یا خالصتاً آسمانی قدرت ہے، ان مسائل سے ہٹ کر جو ہم سب کے لیے قابل تفکر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس وبائی مرض کی موجودگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے، ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر۔ جو بھی دنیا میں پیش ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو اس قسم کی وبائیں، حادثات، سانحات آتے ہیں، اس میں انسان کی غلطیاں، کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہر انسان عموماً، ہر مسلمان خصوصاً اور ہر نمازی بالذات اپنا تجزیہ کرے، تبصرہ کرے، فالٹ کہاں ہے، اپنا ہر کوئی جائزہ لے کہ جو مجھ میں گناہ ہے، غلطی ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ یہی سے اصلاح کی شروعات ہوں گی، یہی سے اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتوں کا نزول ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قیامت کے دن اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹا سا عذاب ہے، آزمائش ہے، اس لیے تاکہ لوگ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور حقیقی رجوع یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے، اسے وحدہ لا شریک تصور کرتے ہوئے اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، عالمی سطح پر، قومی سطح پر، خاندانی سطح پر، ادارتی سطح پر، محلوں شہروں کی سطح پر ظلم کو ختم کر دیا جائے۔ ظلم وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے تو پھر اس قسم کی آفتیں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ فلسطین، کشمیر، بلاد شام، برما اور دوسرے علاقے کہ جہاں اہل اسلام، اہل توحید پر جینا حرام کیا جا رہا ہے، مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے، یہ ظلم کے نتائج ہیں۔ دنیا انسانیت کو اپنے اجتماعی شعور کا ثبوت دینا ہوگا، اور اگر ظلم سے دنیا باز نہ آئی تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ مظلوم کی آہیں جب آسمان سے ٹکراتی ہیں تو پھر آسمان سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی، عذاب نازل ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ان حالات میں رجوع اللہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور ہر اعتبار سے جو جس گناہ اور غلطی میں مبتلا ہے اللہ کے آگے آنسوہائے ندامت بہاتے ہوئے صدق کے دل سے توبہ استغفار کا عمل کریں۔ اور آج چند ہفتے پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ کرونا وائرس ہمارے اس پڑوس میں تو کوئی ہے کوئی نہیں،
لیکن آج حالت یہ ہو چکی ہے، روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہر خاندان، ہر رشتہ داروں میں یہ مثالیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا ظاہری مادی حل یہ ہے کہ ہم اس آیت پہ توکل کریں، اس آیت پر یقین کرتے ہوئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ توکل کریں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہری تدابیر بھی اختیار کریں، میڈیکلی اور سماجی طور پر، معاشرتی طور پر جو ایڈوائس دی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ عین مطلوب ہے۔ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میڈیسن لینا، علاج کرانا توکل کے ہرگز منافی نہیں ہے، بلکہ توکل صحیح یہ ہے پہلے اسباب اختیار کیے جائیں، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر اپنے فضل و کرم کا قلم پھیر دے، اور بیماریوں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ، صحت، عافیت، درازی عمر کا ایک اہم وسیلہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، بالخصوص وہ رشتہ دار جو ہمارے منفی رویوں کی وجہ سے یا اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوش کیجئے، ان کو جوڑیے، اس نیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور صلہ رحمی سے پہلے حقوق العباد کے حوالے سے والدین کا درجہ سب سے پہلے ہے، رشتہ داروں کا اس کے بعد ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی قریبی ہے، بالخصوص جو ان حالات میں روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، مانگنے سے پہلے، مطالبہ کرنے سے پہلے ان کے گھروں تک راشن پہنچائیے۔ جو اس پڑوس میں بے روزگار ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ اور یہ موقع ہے کہ اپنے مال سے انسان جنت کمائے۔ جو یتاما ہیں، مساکین ہیں، ان پر دست شفقت رکھیے، اور اس سے انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، اس کی مخلوق بھی خوش ہوگی۔ جب اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے تو اس کی طرف سے دعائیں اٹھتی ہیں، اور یہ دعائیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت دنیا سے بہتر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے، ہر اس عمل بد سے بچائے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی ناراضی کی طرف لے جا رہا ہے۔ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کیجئے، اور اللہ کی شرعی حدود کو مت پھلانگیے۔ بہت سے مسلمان خوشی کی آڑ میں اللہ رب العزت کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہی خوشی در حقیقت خوشی ہے جو اللہ کی بندگی میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہو۔ یہی کسی اہل علم نے قرآن کریم کا خلاصہ پیش کیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر 3 جملوں میں پیش کی ہے: بندگی خدا، اطاعت رسول اور خدمت مخلوق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سنہری اصولوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور ہم مانگنے آئے ہیں، اللہ سے لینے آئے ہیں۔ اللہ جو الوہاب ہے، جو المعطی ہے، وہ آج وہ اللہ بہت دینے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں فرشتوں میں کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگنے آئے ہیں؟ مغفرت مانگنے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مغفرت دیں گے، انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔
بشرطے کہ دل میں خلوص ہو، اور یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔